وردان بورکا جو رومیوں کا ایک کمانڈر تھا، اس نے منصوبہ بنایا کہ ہم دھوکے سے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ایک خاص مقام پر اس نے اپنے 10 شاہ سوار چھپا دیے اور ایک آدمی قاصد کے طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے یہ کہے کہ صبح وردان آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یعنی رومی سپہ سالار میدان جنگ کے عین بیچ میں حضرت خالد بن ولید سے ملنا چاہتا ہے۔ اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے میدان جنگ میں آئیں گے تو وہاں وردان خود ان کو پکڑے گا اور چھپی ہوئی 10 سوار نکل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں گے۔ لہٰذا جب وہ عیسائی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنچا تو اس نے خرافات بکنی شروع کر دی کہ رومی سالار آپ سے معاہدہ امن کرنا چاہتا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ سیف اللہ تھے، انہیں روحانی تائید و مدد حاصل تھی۔ بظاہر کوئی وجہ نظر تو نہیں آتی تھی کہ قاصد کی بات پر اعتماد نہ کیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور یہ اللہ کا مجاہد جلال میں آ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے گور کر دیکھا اور صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو خوف کے ماری اس قاصد کے اوسان خطا ہو گئی اور اس نے اپنی جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر جب یہ عقدہ کھلا کہ وردان کا کیل کیا ہے تو پہلے آپ رضی اللہ عنہ جلال میں آ کر خود تلوار لے کر ان چھپی ہوئی 10 رومیوں کو موت کی گھاٹ اتارنے پر تیار ہو گئی، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے صلاح دی کہ خود جانے کے بجائے زرار رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں، اور زرار وہاں جا کر ان رومیوں کو قتل کر دیں گے یا ان کو زندہ گرفتار کریں گے، اور پھر اگلے دن کی ترتیب ویسی ہی رکھی جائے جیسے پہلے سے طے شدہ تھی تاکہ رومیوں کو شک نہ گزرے۔ لہٰذا اگلے دن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومی سپہ سالار وردان سے ملاقات کے لیے میدان کے عین درمیان میں پہنچ گئے تو اس سے پہلی ہی رات کو حضرت زرار رضی اللہ عنہ 10 ساتھیوں کے ساتھ جا کے ان 10 رومیوں کو قتل کر چکے تھے اور ان کے جنگی لباس اور زرہ بختر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے تھے۔ جب وردان نے وہی شرارت کی کہ جس کا منصوبہ اس نے بنا رکھا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سکون سے اپنی جگہ کھڑے رہیں اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ 10 ساتھیوں کے ساتھ وردان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ جب وردان نے یہ دیکھا کہ کیل الٹ گیا ہے تو اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے صرف یہ التجا کی کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا، زرار کے حوالے نہ کریں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اتنی جلال میں تھی کہ انہوں نے زرار رضی اللہ عنہ کو صرف اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زرار رضی اللہ عنہ نے وردان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کا سر لیا اور رومیوں کے لشکر کی طرف گئے اور فرمایا، میں خالد بن ولید ہوں، میں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ کہہ کر اس کا سر رومیوں کی طرف پھینک دیا۔ وردان کا سر دیکھتی ہی رومی لشکر دہشت زدہ ہو کر اپنی پیٹھ کے بل پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ میدان معرکہ کا منظر یہ تھا کہ کافر فرار ہو رہے تھے اور مسلمان انہیں پکڑ پکڑ کر قتل کر رہے تھے۔